السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 704 ہے. سورہ اعراف کی صرف ایک آیت کی آج تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 167. چلیے سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. صدق اللہ العظیم. وَإِذْ، اور جب، یاد کرو جب، تأذن بتلا دیا، ربک، آپ کے رب نے، لیبعثن، کہ وہ ضرور بھیجتا رہے گا، علیہم، ان پر، الی یوم القیامہ، روز قیامت تک، من، ایسے شخص کو جو، یسومہم، ان کو چکھاتا رہے گا، سوء العذاب، بدترین عذاب، انا، بے شک، ربک، آپ کا رب، لسریع، البتہ جلدی، العقاب، سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ، اور یقیناً وہ، لغفور، البتہ بہت بخشنے والا، رحیم، خوب رحم کرنے والا ہے. ترجمہ یوں ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتا رہے گا. بے شک تمہارا رب جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان. اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک کوئی نہ کوئی ایسا شخص مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں پہنچائے گا. دوسری بات، بے شک تمہارا رب جلد ہی سزا دینے والا بھی ہے. تیسری بات، یقیناً وہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان بھی. بزرگان محترم، بنی اسرائیل پر ایک عذاب تو وہ آیا جس کا تذکرہ پچھلی آیت میں کیا گیا کہ وہ ذلیل بندر بنا دیے گئے. اس آیت میں یہ حقیقت بتلائی گئی ہے کہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں پر قیامت تک برابر ایسے لوگوں کا تسلط رہے گا جو ان یہودیوں کو تکلیف دیتے رہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ پیغمبر، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہودیوں کو اس حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتا رہے گا. گزرے ہوئے یہودیوں کو ان کے زمانے کے نبیوں کے ذریعے اس حقیقت سے باخبر کر دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ ان پر قیامت تک ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جو ان یہودیوں کو سخت تکلیفیں پہنچاتے رہیں گے اور ان کی ذلت اور رسوائی ہوتی رہے گی، اور ان پر ایسے لوگ مسلط ہوں گے جو ان پر جزیہ دینا لازم کریں گے یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو جائے. اس آیت کی تصدیق یہودیوں کے وہ حالات کرتے ہیں جو ان یہودیوں پر پیش آئے. سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں پر ٹیکس کو لازم کیا، پھر ان یونانیوں اور کلدانیوں اور بابلیوں نے قہر برسایا، پھر رومیوں نے ان پر قہر برسایا، ان سے جزیہ اور ٹیکس کو لازم کر دیا. پھر دور رسالت میں یہودیوں سے مسلمانوں نے جزیہ اور ٹیکس لیا. پھر ہٹلر کے زمانے میں یہودی ہزاروں کی تعداد میں قتل ہوئے. اور سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے پھر بخت نصر کے ذریعے بھی ان یہودیوں کی بربادی ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں بھی ان یہودیوں کی ذلت ہوئی. نازیوں نے ان یہودیوں کا قتل عام کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بھی یہ یہودی قرب قیامت میں مارے جائیں گے. دجال کے ظاہری اقتدار کو دیکھ کر دنیا کی قومیں دجال کے ساتھ ہو جائیں گی، جن میں یہ یہودی بھی ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے ان ساتھیوں کو قتل کر دیں گے.
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصفہان کے یہودیوں میں سے 70,000 یہودی دجال کی اتباع کریں گے جو چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے. مسلم نے اس کو روایت کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرزمین میں شام میں دجال کو قتل کریں گے اور اس کے ساتھیوں سے وہی جنگ ہوگی. اسی لیے دنیا بھر سے اپنے اپنے علاقے میں رہنے والے یہ یہودی اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر شام کے علاقے میں جمع ہو رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے قتال نہ کریں گے. مسلمان ان کو قتل کریں گے یہاں تک کہ کوئی یہودی کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپ جائے گا تو درخت یا پتھر خود کہے گا کہ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دے. البتہ غرقد کا درخت ایسا نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ یہودیوں کا درخت مانا گیا ہے. یہ اس درخت کا تعلق یہودیوں سے ہے. بہرحال یہ بات اہم ترین بتائی گئی ہے اس آیت کے اندر یہودیوں کے سلسلے میں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقت کو سمجھنے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.